السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج دیر سے آنکھ کھلی اور دھوپ نکل آئی ہے، لیکن چونکہ موسم بڑا اچھا ہے، ہوا میں ابھی بھی خنکی ہے اور بارشوں کا سیزن ہے، جس نے گندم کو تو بہت نقصان پہنچا دیا، لیکن ابھی تک ہم شہرداروں کے اے سی نہیں چلے ہیں، نہیں تو پچھلے سال اس وقت اے سی چلتے ہوئے کو 8-10 دن ہو گئے تھے۔ دوستو میں آج جو آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی ایک قربانی اور اظہار کی کہانی ہے۔ یہ کہانی محبت کی کہانی ہے، ایک بہن کی محبت اپنے بھائیوں کے لیے، اور آپ پھر دیکھیں گے کہ جن بھائیوں کے ساتھ محبت کی قربانی دی، ان کو پالا پوسا، تو ان بھائیوں نے صلہ کیا دیا، یہ ہم جانیں گے۔ یہ کہانی ریحانہ نے مجھے سنائی۔ ریحانہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی، میرے ڈیڈی سعودی عرب ہوا کرتے تھے اور ہمارا ایک بہت بڑا گھر تھا جس میں کم و بیش 10-12 کمرے تھے، اور یہ ہندوؤں کے دور کا گھر تھا، لاہور شہر میں یہ رہتے تھے، اور اس کے ڈیڈی سعودی عرب میں ہوتے تھے۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جب ٹیلی فون تو ہوتا تھا گھروں میں، لیکن کمپیوٹر آ چکا تھا، کمپیوٹر عام نہیں تھا، اور یہ وہ وقت تھا، کہتی ہے کہ جب انٹرنیٹ جو ہے وہ بک کرایا جاتا تھا 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، تو پھر اس وقت انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہوا کرتی تھی۔ یہ 6 یا 7 میں تھی، تو اس کے ڈیڈی ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس آ گئے، اور سعودیہ سے واپس آنے کے بعد اس کے ڈیڈی نے یہاں پر بادامی باغ میں اسپیئر پارٹس کی ایک دکان کر دی، اور ان کا ایک پارٹنر ہوا کرتا تھا جس کے ساتھ وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو ریحانہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی، ڈیڈی کے آنے کے بعد میں نے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیا، اور میں کہتی اس وقت 7ویں یا 8ویں میں تھی، تو کہتی اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی عطا کیا ہمیں۔ اب کہتی میری اور اس کی عمر میں 10-11 سال کا فرق تھا، اور اس کے بعد 3 بھائی اور ہوئے، لیکن جو چوتھا بھائی ہوا، یعنی یہ 4 بھائی ہو گئے اس کے، لیکن جب چوتھا بھائی ہوا تو وہ قدرتی طور پر اس کے دماغ کا کوئی ایشو تھا۔ تو کہتی ابا کو اس بات کا بڑا رنج تھا، امی کو بڑا دکھ تھا کہ ان کا چوتھا بھائی جو ہے وہ معذور ہے، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ اس گھر میں 4 بھائی آ گئے، اور ابا یہ کہتے تھے کہ بیٹا تو دیکھنا، یہ تیرے 4 بھائی تجھے موج کرائیں گے، تو بیٹھ کے کھائے گی، تیرے بھائی کما کے لایا کریں گے، ایک بھائی مان نہیں ہوتا، اللہ نے تو یہ 4 بھائی دیے ہیں، چوتھا چلو اگر قدرتی طور پر اسپیشل بچہ ہے، لیکن باقی 3 تو ہیں جو تندرست ہیں۔ کہتی اب ابا اپنے بیٹوں کو کہتے تھے بڑے کو ڈاکٹر بنانا ہے، اور دوسرے کو انجینئر بنانا ہے، تیسرے کو پائلٹ بنانا ہے، اور چوتھے کے معاملے میں آگے رو پڑتے تھے، کیونکہ ہم اس کا علاج بھی کروا رہے تھے، اس کو دکھاتے بھی تھے، لیکن وہ بڑا تو ہو رہا تھا، اس کی سوچ جو ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ اتنا کام نہیں کرتا تھا۔ اب دوستوں مجھے اس بیماری کا تو نہیں پتا جس بیماری میں وہ مبتلا تھا، نہ اس نے مجھے بتایا۔ اب ریحانہ کہتی ہے کہ یہ وقت گزرا تھا اور میں پڑھ رہی تھی، اس وقت کہتی اس وقت میں بیچلر کیا تھا، ماسٹرز میں تیاری کر رہی تھی داخلہ لینے کی، اور ایک بہترین زندگی جا رہی تھی۔ کہتی ایک دن اچانک ابا جی کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتی ابا کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہمارے گھر میں تو کرام مچ گیا، صفِ ماتم بچھ گئی۔ خیر کہتی دفنایا، ان کا پارٹنر بھی آیا، اس نے امی کو اس وقت 25,000 روپے بھی دیے۔ کہتی اس وقت 25,000 روپے کافی رقم ہوتی تھی، اور امی کی عدت کے دوران اس نے تقریباً ہمیں 4.5 لاکھ روپے میری والدہ کو دیے، اس نے آ کے پارٹنر نے۔ کہتی جب عدت پوری ہو گئی، ماموں، میں اور امی جو پارٹنر تھا ان کی دکان پہ گئے، جو ابا جی کی دکان تھی، اور جا کے ان سے کہا کہ آئیں حساب کر لیں۔ تو ان کے پارٹنر نے سارا حساب کتاب کر کے 9.5 لاکھ روپے میرے مرحوم ابا کی طرف نکال دیے۔
اس نے کہا جی اس میں یہ 4-4.5 لاکھ جو میں نے آپ کو دیا میری بہن ہے یہ میری طرف سے ہیں اور آپ اس کو میری طرف سے مالی مدد سمجھ لیں ایک مسلمان بھائی کی مسلمان بہن سے، لیکن آپ کے میاں نے میرے تقریباً 9 لاکھ کچھ ہزار دینے ہیں ابھی۔ تو کہتی اب ہمیں تو یہ تھا کہ مہینہ آئے گا گھر کا گزارا ہوگا، اب میرے 4 بھائی، ایک میں، ایک میری ماں، اور آمدنی کوئی بھی نہیں۔ ریحانہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میرے باپ کا یہ گھر تھا جو تقریباً کنال سے زیادہ تھا اور چند قلعے زمین تھی، اور وہ زمین جو تھی وہ رائمن روڈ پہ تھی اور وہاں پر کھیت تھے اور وہ ٹھیکے پر دیتے تھے۔ کہتے ٹھیکے پہ زمین دی ہوئی تھی تو کبھی مہینے سال میں ایک دفعہ نا چاول آ جاتے تھے، ایک دفعہ گندم آ جاتی تھی، اور وہ کوئی 10,000 8,000 7,000 رقم دے جایا کرتے تھے۔ کہتی یہی انکم تھی بس۔ کہتی ابا کی ڈیتھ ہو گئی، میں نے سوچا ماسٹرز میں داخلے کے بجائے مجھے جو ہے وہ اب کوئی جاب شاپ کرنی پڑے گی۔ اچھا دوستوں میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس کے ابا نے اس کی منگنی کر رکھی تھی ایک جگہ پہ، اور اس کی اس لڑکے سے بات بھی ہوتی تھی، لیکن وہ کہتی ہے کہ بڑی ہی تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بات ہوتی تھی اور حیا میں رہتے ہوئے فون پر، اور وہ بھی مہینے میں 1 یا 2 دفعہ۔ کہتی موبائل تو تھا نہیں میرے پاس، موبائل آ چکا تھا لیکن موبائل میں نے نہیں رکھا ہوا تھا۔ تو اب جیسے ہی ابا کے مرنے کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے دباؤ دینا شروع کر دیا، جی رخصتی کریں۔ کہتی اب امی نے مجھے بٹھایا، انہوں نے کہا بیٹا جو ہونا ہے ہو جائے گا، تو اپنے گھر جا اور اپنا گھر سنبھال۔ کہتی بہت اچھے لوگ تھے، میری ہونے والی ساس، میرے ہونے والا شوہر بہت اچھے لوگ تھے، کھاتی پیتے لوگ تھے اور بڑے تمیزدار لوگ تھے، لیکن کہتی میں نے سوچا کہ افتخار بھائی کہ اگر میں شادی کر لوں گی تو میری ماں کا کیا ہوگا، میرے بھائیوں کو کون پالے گا، اور ابا کے پارٹنر کے پیسے بھی دینے وہ کون دے گا۔ تو کہتی ان ساری باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا اور میرا دماغ پہ چک گیا۔ کہتی مجھے اپنے ابا کے وہ خواب یاد آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں بڑے کو ڈاکٹر بناؤں گا، اسے چھوٹے کو انجینئر بناؤں گا، اور اسے چھوٹے کو میں پائلٹ بناؤں گا۔ کہتی میں نے بڑا سوچا اور فیصلہ یہ کیا کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ میری اماں نے مجھے بڑا سمجھایا کہ تیرا دماغ خراب ہے، تو پاگل ہو گئی ہے، اپنا گھر برباد کرنے لگی ہے، اتنا اچھا رشتہ، اتنے اچھے لوگ، اور کیا کرے گی تو؟ تو میں نے کہا جی میں کماؤں گی، آپ کو اور بھائیوں کو پالوں گی، ان کو ایجوکیشن دوں گی، میں نے شادی نہیں کرنی۔ کہتی میرے ماموں نے، میری امی نے، میرے چچاؤں نے بڑا سمجھایا۔ میں نے کہا نہیں جی مجھے شادی نہیں کرنی۔ کہتی میں نے لڑکے والوں سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لی، ان کی جو چیزیں آئی ہوئی تھی جوڑے وہ واپس کیے، انہوں نے ہمارے واپس کر دیے، اور کہتی کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ انگوٹھی جو میرے ابا نے لڑکے کو ڈالی تھی، جب وہ انگوٹھی انہوں نے ہمیں واپس کی اور ہم نے ان کی واپس کر دی، تو وہ انگوٹھی بیچ کر میں نے پہلی بار اپنے بھائیوں کو اسکول میں داخل کروایا تھا، 2 بھائیوں کو۔ کہتی افتخار بھائی میں نے طے کر لیا تھا کہ میں نے اب اس گھر کا بڑا بن کے رہنا ہے اور کفالت کرنی ہے۔ کہتی میں کفیل ہو گئی۔ بیچلر کے بعد کہتی میں نے جاب تلاش کی ہے، اور یقین کریں ہر چوتھے یا 5ویں آفس میں جب میں جاتی تھی تو ان کی 4 آفس والے تھے، کہتے تھے سی وی دے دیں ہم آپ کو بتائیں گے، اور 5ویں آفس میں اگر کوئی سیدھے منہ بات کرتا تھا جاب کے لیے، کیونکہ میرے پاس ایکسپیرینس کوئی نہیں تھا، میں نے بیچلر کا رکھا تھا سمپل، تو ان کی کچھ تقاضے کچھ ڈیمانڈز ہوتی تھیں۔ کہتی بڑی مشکل سے کرتے کرتے ایک جگہ پہ مجھے جاب ملی، اور وہ جاب بھی میں تقریباً 7-8 مہینے بڑی مشکل سے کر سکی۔ جاب کے پیسوں کی وجہ سے میرے گھر میں آسانی پیدا ہو گئی تھی، لیکن دفتر کے اندر مجھے بہت ساری ایسی رکاوٹوں کا سامنا تھا جو ورکنگ جو وومن ہوتی ہے اس کو ہوتا ہے۔
کہتی افتخار بھی مجھے پہلی بار پتہ لگا کہ یہ سوسائٹی یہ کتنی ظالم ہے، یہ لوگ کتنے ظالم ہیں. کہتی لیکن میں دھن کی پکی تھی، میں نے جاب کرنی تھی، میں نے پیسے کمانے تھے، میں نے گھر چلانا تھا، اور یہ میں طے کر چکی تھی. ریحانہ کہتی ہے افتخار بھائی جیسے تیسے میں نے پہلے 10 سال میں شاید 5 جابز بدلی. کہیں میں آپریٹر تھی، کہیں میں نے ٹائپنگ سیکھ لی، میں نے کمپیوٹر پہ ٹائپ کرنی سیکھ. کہتی ان دنوں بڑا ہوتا تھا ای میل کرنی ہے آپ کو میل لکھنی آنی چاہیے. اور کہتی میں اسٹینوگرافر بھی تھی. کہتی میں ساری کام کرنے لگ گئی. تو آفس ورک کے اندر مجھے 10 سال میں بڑا ایکسپیرینس ہو گیا، لیکن وہ 10 سال کٹے بڑی مشکل سے. خیر کہتی بھائی پڑھ رہے تھے، اور آہستہ آہستہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے ہر مہینے کوئی 4,000 3,000 یا کوئی کمیٹی ڈال کے، تو میں پارٹنر جو تھے ابا کے انکل، ان کے پیسے بھی اتار رہی تھی. کہتی میں کبھی کبھی بڑی بھر جاتی تھی تو امی سے گلے مل کے رو لیا کرتی تھی. اور ایک جنون طاری تھا مجھ پہ کہ میں نے زیادہ پیسے کمانے ہیں، اور اتنے پیسے کمانے ہیں کہ میرے جو بھائی ہیں اور میرا جو قرضہ ہے وہ اتر سکے ابا کا. کہتی میں لگی رہی. کہتی افتخار بھائی ایک وقت ایسا آیا کہ میں بالکل تھک گئی، جب مجھے لگا. کہتی میں بڑی خوبصورت تھی. کہتی آج بھی اللہ کا شکر ہے میں بہت خوبصورت ہوں، اور اتفاق سے کہہ رہی میں بہت سلم اور سمارٹ ہوں آج بھی. تو آج بھی کہتی افتخار بھائی اگر آپ مجھے دیکھیں گے میں ہوں تو کوئی 55-56 کی، لیکن آپ کو نہیں لگے گا. کہتی مجھے میری جسامت اس قسم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے خوبصورت بنایا تھا. اسی وجہ سے کہتی مجھے نوکری مل جاتی تھی، لیکن چونکہ میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی تھی جو غیر اخلاقی ہو، تو میری نوکری بڑی آسانی سے ملی بھی، نوکری آسانی سے چلی بھی جاتی تھی. کہتی جب 10 سال گزر گئے اور میں کہیں سیٹل نہ ہو سکی صحیح طرح، تو کہتی ایک دن ایک انکل ملے، کریم ان کا نام تھا، اور بڑے بھلے مانس انسان تھے. کہتے میں ایک آفس میں گئی تھی انٹرویو دینے کے لیے، وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے. اس کے بعد مجھے ملے اور مجھ سے بات کی، مجھ سے پوچھا کتنی تعلیم ہے، کتنا ایکسپیرینس ہے. میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں نا انشورنس کا کام کرتا ہوں، اور میں تمہیں اس میں گائیڈ کر سکتا ہوں. اس میں تم پیسے بھی زیادہ کما سکتی ہو، عزت بھی، اور اگر تم کسی ادارے میں پرفارمنس دو گی تو تمہاری ترقی بھی ہو سکتی ہے، تمہیں سیٹ بھی مل سکتی ہے، تم مینیجر ہو سکتی ہے. اس طرح کی کہتی چیزیں بتائیں. کہتی پہلے انہوں نے مجھے ٹرین کیا، چیزیں بتائیں. اس کے بعد میں ان کے ساتھ جب پہلی بار پالیسی لینے کے لیے گئی ہوں، تو کہتی مزے کی بات یہ کہ وہ پالیسی مل گئی، اور کریم انکل بہت خوشی ہوئے. انہوں نے اس پالیسی کے جو بھی پیسے آئے تھے مجھے دیے، اور وہ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے میرے باپ کی طرح. کہتی اب وہ اور میں اکٹھے جانے لگ گئے. وہ مجھے گھر سے لیتے تھے، گاڑی تھی ان کے پاس، شام کو ڈراپ کرتے تھے. محلے داروں نے بکواس کرنی شروع کر دی کہ ریحانہ جو ہے اس کا اس بابے کے ساتھ کوئی سین ہے. کہتی افتخار بھائی میں بڑا ہی معذرت کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے ہمارے ارد گرد شیطانی ذہن لوگ ہوتے ہیں جن کو شیطان ابلیس بہکا دیتا ہے. کہتی لیکن معاف کیجیے گا، ہر طرف شیطان کے چیلے مجھے نظر آئے. کہتی مجھے باتیں بنی، میری امی نے مجھے کہا کہ کریم صاحب سے مجھے ملواؤ. کہتی میں نے ملوایا، امی سے بات چیت ہوئی، 2-4 دفعہ کی ملاقات ہوئی. امی کو سمجھ آ گئی کہ کریم صاحب ایک اچھے آدمی ہیں. کہتی اب امی کے بھی ذہن میں کس نے ڈالی تھی یہ بات، کہتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اپنے بھائی نظر آتے تھے. سب سے زیادہ پیار میں کرتی تھی اپنے سب سے چھوٹے بھائی اسد سے، جو معذور تھا. کہتی کریم انکل کے ملنے کے بعد زندگی کی گاڑی چلنے لگی. کہتی بڑے متین آدمی تھے، وہ میرے دوست تھے، وہ میرے مینٹور تھے، وہ میرے باپ تھے، وہ میرے بھائی تھے، وہ میری ڈھال تھے، وہ میرے رہنما تھے. کہتی ایسا نیک آدمی، ایسا شریف آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. کہتی اب یہ سلسلہ چلتا رہا، اور میں الحمدللہ کماتی رہی. امی نے
کئی لوگوں نے کہا، کریم انکل نے کہا کہ تم شادی کر لو، تمہارا گھر چل پڑا ہے۔ میں نے کہا جی میں شادی کر لوں، کل کو میرا خاوند کہے کہ تو نے بھائیوں کو نہیں پالنا، ماں کی کفالت نہیں کرنی، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہتی مجھے دھن سوار تھی، میں نے اپنے بڑے بھائی کو جو بچوں میں بڑا تھا تو مجھ سے چھوٹا، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، اور تیسرے کو پائلٹ بنانا ہے۔ کہتی افتخار بھائی اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ سائنس میں دونوں نے میٹرک کیا، ایک انجینئر بن گیا، ایک ڈاکٹر بن گیا۔ کہتی ڈاکٹر کے لیے پیسے لانا، پیسے جوڑنا، فیسیں معاف کرانا، کہتی حتیٰ کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے زکوٰۃ فنڈ بھی لیا، اور میں دن رات اس مشن پہ رہی کہ میں نے اپنے ابا کا خواب پورا کرنا ہے۔ کہتی جن دنوں میرا ایک بھائی انجینئرنگ کر رہا تھا، دوسرا ڈاکٹری کر رہا تھا، تیسرا بھائی میرا تھا کوئی 18-19 سال کا، کالج میں پڑھ رہا تھا، اماں نے مجھے بتایا کہ بیٹا اس کے اوپر نظر رکھ، واجد اس کا نام ہے، اور واجد جو ہے وہ بڑی دیر تک سوتا رہتا ہے، راتوں کو دیر سے آتا ہے، اس کی روٹین بڑی خراب ہوئی ہوئی ہے۔ کہتی میں نے جب اس کو غور کرنا شروع کیا تو واقعی اس کی ایکٹیویٹیز مشکوک تھیں۔ کہتی میں نے جب پتہ چلایا، اس کا پیچھا کیا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ نشہ کر رہا ہے۔ کہتی افتخار بھائی اس قدر روئی، مجھ پہ ایک بم سا پھوٹ گیا کہ میرا بھائی واجد جو ہے وہ نشے میں پڑ گیا۔ کہتی اب کریم انکل وہ شخص تھے جو مجھے سہارا دے رہے تھے، میں اپنی اماں کو سہارا دے رہی تھی۔ میں نے واجد سے جب بات کرنے کی کوشش کی تو وہ تو بدتمیزی میں اتر آیا۔ اس نے کہا کہ تو بڑی ہے تو بڑی بن کے رہ، تیرے ہاتھ میں تیری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، پہلے ثبوت لے کر آ۔ کہتی کرتے کرتے سال گزر گیا، اور میں ہر وقت ڈرتی تھی کہ کوئی الٹا سیدھا کام نہ کر لے۔ کہتی ایک دن میں آفس میں تھی اور مجھے کال آتی امی کی کہ جی واجد کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے۔ کہتی میں نے کریم انکل کو کال کی، وہ بیچارے 10-15 منٹ میں آئے، ہم ان کی گاڑی میں بیٹھے تھانے گئے، تو پتہ یہ چلا کہ جی میرا بھائی جو واجد ہے وہ بیچتا ہوا پکڑا گیا۔ کہتی ہے میں بڑی پریشان ہوئی کہ اس کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے، پیسے میں دیتی ہوں جتنے دیتی ہوں، یہ کیسے ایسا کر سکتا ہے۔ تو تفتیش میں بات یہ سامنے آئی کہ وہ جو صاحب ایک پوڑی لیتے تھے، اس پوڑی کو 2 یا 3 حصے کر کے وہ آگے بیچ دیا کرتے تھے، اور کہتی یہ ہوتا بھی ہے۔ کہتی بہرحال اس وقت کوئی 1.5-2 لاکھ روپے لگے، کیس چلا، کرتے کرتے اس وقت کیس ختم ہو گیا، یہ بری ہو گیا، اور الحمدللہ اس کے اوپر یہ بیچنے والا کیس ثابت نہیں ہوا۔ کہتی 3-4 مہینے کے بعد یہ باہر آ گیا۔ جانا کہتی ہے کہ افتخار بھائی تھانہ کچہری کرنا، پیشیوں پہ جانا، جیل میں کھانا بچانا، کہتی کہ میں ایک ایسے کڑے امتحان سے گزری اور مجھے سمجھ آئی کہ اس ساری فٹیک کو تو کوئی مرد نہیں برداشت کر سکتا۔ میں نے عورت ہو کے کریم انکل کی سپورٹ سے، کہتی میں نے سب کچھ کیا۔ جب واجد باہر آیا، دونوں بڑے بھائیوں نے، میں نے، امی نے اس کو بٹھا کے سمجھایا کہ بیٹا، کہتی کیونکہ جیل میں تو اس کو کچھ ملا نہیں تو وہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس نے وعدہ کیا جی بالکل ایسے ہوگا، اور ایک دن کہتی جی میرے پاس صرف ایک ہی میرے پاس جو ہے نا وہ 3.5 تولے کا ایک سیٹ تھا، صرف ایک ہی تھا۔ کہتی ایک دن وہ چوری ہو گیا، غائب ہو گیا۔ اب میں ڈھونڈ کے تھک گئی، سب سے پوچھا، کسی شادی پہ جانا تو تمہیں پہن لیا کرتی تھی، وہ جی کہیں سے نہیں پتہ چلا۔ اور ہم دوسری طرف نوٹ کر رہے ہیں کہ واجد کے پاس پیسے بھی ہیں، شاپنگ بھی کر رہا ہے، اور پھر اس کی وہی ایکٹیویٹیز، دیر تک سونا اور اریٹیٹ ہو جانا اور کمرہ بند کر لینا۔ کہتی گھر کافی کیونکہ بڑا تھا، کافی سارے کمرے تھے، اور پھر بعد میں پھر پتہ چلا جی کہ واجد صاحب جو ہیں وہ پھر نشہ کر رہے ہیں۔ اب جب اس کو بٹھایا، ڈرایا، پولیس کی دھمکی دی، تو پھر تب پتہ لگا جی واجد صاحب کو وہ
نشہ شروع کرنے کے بعد کہیں پھر نشہ ٹوٹ رہا تھا، تو انہوں نے وہ 19,500 روپے کا 3.5 تولے سونا بیچ دیا۔ کہتی 5,000 وہ خرچ چکا تھا، باقی اس سے تھپڑ مار کے چھینے۔ میں بڑا روئی، امی بڑا روئی، اس کو سمجھایا بجھایا پھر اس کو بری حالت ہو گئی تھی، پکڑ کے لاتے تھے، غائب ہو جاتا تھا۔ میں اس کو بھاٹی، لوہاری، جہاں نشے بیٹھتے تھے، گوال منڈی چوک میں، کہیں لکشمی چوک میں، جہاں کہتی جہاز ہوتے ہیں، کہتی میں نے وہاں سے اس کو پکڑ کے لے کے آنا۔ کبھی امی نے، خیر ایک وقت آیا، ہم نے اس کا علاج کروایا اور 1 سال اس کا علاج ہوتا رہا۔ 1 سال کے بعد جب وہ آیا تو وہ بڑا بہتر ہو چکا تھا اور سچی مچی اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اکاؤنٹنگ پڑھنے لگا۔ تب تک میرا بڑا جو مطلب بھائیوں میں جو بڑا تھا تو مجھ سے چھوٹا، کہتی وہ ڈاکٹری کر رہا تھا، وہ ڈاکٹری کمپلیٹ کر رہا تھا، ایک کی انجینئرنگ ہو گئی تھی، اور کہتی میں نے ڈاکٹر کے لیے لڑکی تلاش کرنی شروع کی تو ڈاکٹر نے کہا جی کہ میری کلاس فیلو ہے تو آپ دیکھ لیں۔ ہم گئے، ہم نے جا کے دیکھا، بڑی اچھی لڑکی تھی اور ہم نے منگنی کر دی، اور سال کے بعد ڈاکٹر کی شادی کی، جس طرح میں کر سکتی تھی دھوم دھام سے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا میرے پہ، بڑے اچھے پیسے کما رہی تھی میں۔ کہتی اس کے بعد انجینئر صاحب انجینئر ہو گئے، تو میں نے روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد انجینئر صاحب کے لیے لڑکی ڈھونڈنی شروع کی، ڈاکٹر سے بھی زیادہ دھوم کے دھام کے ساتھ۔ کہتی میں نے اپنے بھائی کی شادی کی انجینئر کی، اور تیسرے نے تو کمال رسپانس کیا تھا۔ کہتی کہ 3.5 سال ہو گئے تھے اور اس نے کچھ ایسا ویسا نہیں کیا۔ اس نے جب اکاؤنٹنگ کی ڈگری کر لی تو کہتی جی میں نے اس کے لیے بھی لڑکی دیکھی اور اس کی بھی شادی کر دی۔ کہتی افتخار صاحب 2 کمرے سارے بہوؤں کو مل گئے، اور میں، امی اور جو میرا بھائی تھا معذور، کہتی ہم ایک کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ حالانکہ کہتی ایک کمرہ اور تھا لیکن میرا زیادہ وقت گزرتا تھا امی کے ساتھ۔ شام کو آتی تھی 2 4 5 گھنٹے گزارنے، پھر اپنے کمرے جا کے سو جایا کرتی تھی۔ کہتی بھابیاں جب آئیں، بھابیوں نے بڑی رسپیکٹ کی، بڑا پیار کیا، گھر کا سسٹم بہت اچھا چل رہا تھا، اور آہستہ آہستہ میری بھابیوں کو مجھ سے شکوے شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہنا یہ شروع کیا میرے بھائیوں نے کہ آپ نے اگر کوئی حکم دینا ہے نا تو آپ ہمیں دے لیا کریں، ہماری بیویوں کو نہ کہا کریں، یا اگر آپ نے ڈانٹنا ہے تو ہمیں ڈانٹیں، ہمیں آپ مار بھی سکتی ہیں، لیکن وہ باہر کی آئی ہوئی ہیں، آپ ان کو کچھ مت کہا کریں۔ کہتی افتخار بھائی میرا دماغ گھوم گیا، کل کے بچے، میرے آگے کے بچے میں نے پالے، میں نے پڑھائے، میں نے اپنا پیٹ کاٹا، آج مجھے یہ بتائیں گے کہ میں بلا وجہ غصہ کرتی ہوں؟ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے حکم دینا سیکھ لیا ہے، آپ ہر بات میں سامنے والے کی تذلیل کر دیتی ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کہتی افتخار بھائی میں نے اس بات کے اوپر اپنے 3 بھائیوں کی بڑی بے عزتی کی اور ان کو کہا خبردار، اور کہتی میں نے اپنی 3 بھابھیوں کو لائن حاضر کر لیا۔ میں نے کہا تمہاری شادیاں میں نے کی، تمہارے خرچے میں اٹھاتی ہوں، تمہارے بچے، تمہارے میاں نے بھی جو کمانا شروع کیا یہ تو میری کمائی کا آدھا بھی نہیں ہے، اور تمہیں اب میری باتیں بری لگنے لگ گئی ہیں، میں نے ان لوگوں کی وجہ سے شادی نہیں کی۔ کہتی پہلے تو وہ چپ کر گئیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ مطلب یہاں تک شروع ہو گیا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ماش کی دال گوشت پکانا ہے اور اس میں مٹن ڈالنا ہے، تو ماش کی دال تو پکی ہے لیکن اس میں چکن ڈالا ہوا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں پالک گوشت پکے گا یا آلو پالک پکے گا، تو انہوں نے گوبھی پکا لینی۔ کہتی ہے کہ عجیب قسم کی نا ٹسل شروع ہو گئی گھر کے اندر۔ میری امی نوٹ کر رہی تھی، انہوں نے کہا ریحانہ یہ بچے بچیاں نا اپنی منمانیاں کرنے لگ گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ تو نا ان میں دخل اندازی بند کر دے۔ کہتی افتخار بھی مجھے بہت زیادہ فیل ہونا شروع ہو گیا۔ کہتی اب میری عمر 44 ہو چکی تھی، 45۔ کہتی میں نے اپنی شادی نہیں کی، میں نے ساری زندگی سر جھکا کے ان بہنوں بھائیوں کے لیے اور ان کی بیویاں بیاہ کے لیے ان کے لیے لگا دیا۔ اب یہ لوگ
ان کو میری ذات میں خامیاں دکھائی دینے لگی تھیں. کہتی میری اماں نے مجھے کہا کہ تو ایسا کر، تو شادی کر لے، تو نے فرض ادا کر دیا، بس اب تجھ پہ کچھ فرض نہیں رہا، اب یہ کما رہے ہیں، یہ چل پڑے ہیں. کہتی میں نے کہا کہ نہیں، میں شادی نہیں کروں گی، شادی کروں گی تو یہ اسد کا کیا بنے گا. جو اسپیشل بچہ تھا اس کی بڑی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی، وہ ہو تو جوان گیا تھا لیکن وہ بچے والی حرکتیں کرتا تھا. تو ماں نے کہا کہ میں سنبھال لوں گی، تو بے فکر ہو جا، لیکن تو شادی کر لے. اس بات کا کہتی میری بھابھیوں کو اور بھائیوں کو پتہ لگا. انہوں نے تو دن رات میرا پیچھا لے لیا، آپا شادی کر لو، آپا شادی کر لو، اور شادی کے فوائد بتانے ہیں اور مجھے سبز باغ دکھانے ہیں کہ آپا دیکھو جب آپ کے بچے ہوں گے تو ہم ان کے ماموں ہوں گے اور فلاں ہوگا اور ایسے ہوگا. کہتی ایک عجیب قسم کا ایک سین چل پڑا. کہتی میں نے کچھ سوچنا اس لیے شروع کر دیا کہ اللہ کا شکر ہے میری عمر بڑی تھی، باقی میرا کچھ بگڑا نہیں تھا، میری سمارٹنس ویسی تھی، میں ویسی سلم تھی. اور میں نے اماں کے اور بھائیوں کے کہنے پہ تھوڑا سا سوچا تو افتخار بھائی میں مانتی ہوں کہ میرے اندر نا کچھ حکم دینے کی عادت آ گئی تھی. کہتی شاید میں اکیلی تنہا عورت سوسائٹی سے لڑ رہی تھی، کما رہی تھی، مرد بن کے مردانہ وار حالات کا مقابلہ کر رہی تھی، کفالت کر رہی تھی. میرے اندر سختی آ گئی ہوگی، میں مانتی ہوں. تو ان کو یہ سختی برداشت کرنی چاہیے تھی. ریحانہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں سختی کرتی تو کیا ہوا، پالنے میں پالا بھی تو ہے، ڈگریاں میں نے دلوائی ہیں، کپڑے میں نے دلوائے ہیں، فیسیں میں نے بھری ہیں، شادیاں تک میں نے کی ہیں. اور تو یہ والی سختی ان کو برداشت کرنی چاہیے. کہتی میں نے اپنا رویہ نہیں بدلا، میں نے وہی انداز میں بھائیوں کے ساتھ، ان کی بیویوں کے ساتھ رویہ رکھا جس پہ ان کو اعتراض تھا. اور کئی بار میں تھوڑا کچھ زیادہ بھی بول دیا کرتی تھی، اتنا بڑا ان کا جرم ہوتا نہیں تھا. کہتی یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور مجھ پہ امی اور بھائیوں کی طرف سے دباؤ آتا رہا، اور ساتھ میں انہوں نے کریم انکل کو بھی ملا لیا. انکل کریم نے مجھے کہا کہ اب تم شادی کر لو، اور ایک عورت کے لیے بہت ضروری ہے شادی. کہتی افتخار بھائی میں نے جب سوچنا شروع کیا اس حوالے سے تو مجھے ایسا لگا کہ میری زندگی میں اب خاوند نام کا کوئی مرد آ نہیں سکتا، کیونکہ کوئی گنجائش نہیں بچی تھی. میں ایک عجیب قسم کی مرد بھی تھی اور عورت بھی تھی، میں ماں بھی تھی، میں باپ بھی تھی. تو کہتی مجھے بڑا سوچنا پڑا، گنجائش پیدا کرنی پڑی کہ یار کیا مجھے شادی کرنی چاہیے. اور جس ٹرانس میں تھی، جس بوجھ کو یا جس ذمہ داری کو میں نے اٹھا رکھا تھا، اس ذمہ داری کو چھوڑنے کے بعد کیا میں ایک اور ذمہ داری لے سکوں گی جس میں ایک شوہر ہوگا جو حکم چلائے گا اور میں اس کی تابع ہوں گی اور میں اس کے لیے کھانا پکاؤں گی. کہتی مجھے یہ سوچنا تھا کیونکہ سارا خاندان مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہیں شادی کر لینی چاہیے، تم نے بڑی قربانی دے لی، اب اور قربانی مت دو. ریحانہ کہتی ہے کہ میں نے تمام لوگوں کے فیصلے کے آگے سرنڈر کر دیا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میرے رشتہ ڈھونڈیں. کہتی افتخار بھائی آپ عورت نہیں ہیں اس لیے آپ کو نہیں پتہ، جس عورت نے یہ طے کر لیا ہو کہ وہ مرد ہے اور اس نے مردانہ وار حالات کا مقابلہ کیا ہو، تو اس کے اندر گنجائش بننا کسی مرد کے لیے اور اپنی نسوانیت کو دوبارہ سے اجاگر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کہتی لیکن میں نے یہ شروع کر دیا، میں بننے سنورنے لگی، آفس کے اندر سارے بڑی باتیں کرنے لگے. کہتی مجھے یہاں تک کہا گیا جی بڈھی گھوڑی لال لگام. کہتی میں نے بڑے اور طرح کے کپڑے پہننے شروع کر دیے اور اب رشتے آتے تھے. اب جو رشتہ آتا تھا، ایک رشتہ ہے جی کہ UK میں تھا، بیوی بچے لے کے الگ ہوگی، طلاق ہو گئی ہے، تو اب یہ پاکستان میں شادی کر کے لڑکی کو لے جانا چاہتا ہے. یہ کینیڈا میں تھا جی، بیوی جو ہے وہ اس کو چھوڑ گئی ہے اور اس کے 3 بچے جو اس کے پاس چھوڑ گئی ہے وہ پالنے ہیں. یا پاکستان میں اگر کچھ رشتے تھے وہ بھی ایسے تھے جن کی عمر 55 ہے، 60 کے قریب ہے، دوسری شادی والے جن کی بیویاں مر جاتی ہیں. کہتی سارے رشتے، کہتی اب میں یہ چاہتی تھی کہ اگر میں 45 کی ہوں تو 46 کا ہو جائے، 47 کا ہو جائے، 48 کا ہو جائے.
کہتی اسی چکر کے اندر 3 سال گزر گئے اور امی جان کی کہتی ڈیتھ ہو گئی. کہتی امی جان کی ڈیتھ ہوئی تو میری دنیا اجڑ گئی, میں بالکل اکیلی ہو گئی اور مجھے گھر کاٹنے کو دوڑنے لگا. اب اسد کی کیئر نہیں کر رہی تھی بہنیں. پہلے تو میں شام کو آ جاتی تھی اور میں اس کی نگرانی کرتی تھی, دیکھ بھال کرتی تھی. دن میں امی ہوتی تھی. کہتی ہے بھابھیوں نے اور بھائیوں نے. وعلیکم السلام. نہیں جی, پریزاد کا رائٹر میں نہیں, وہ ہاشم ندیم ہے, میں نے اس میں کام کیا تھا. تو کہتی اب یہ صورتحال ہو گئی اور آفس ڈسٹرب ہونے لگا. کرتے کرتے کہتے کریم انکل نے ایک رشتہ دکھایا. وہ 19ویں گریڈ کا افسر تھا, اکلوتا تھا, اس کا اپنا گھر تھا اور عمر اس کی 55 کے قریب تھی. کہتی ہے اب اتنے رشتے دیکھنے کے بعد مجھے یہی لگا کہ اس سے شادی کر لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ تھی گھر میں جھگڑے بڑھ گئے تھے. میرے بھائی باقاعدہ طور پہ بدتمیزی کرنے لگے تھے. میری جو بھابھیاں ہیں وہ میرا تمسخر اڑاتی تھیں, مذاق اڑانے لگ گئی تھیں اور میں نے ان کو اپنی نقل اتارتے بھی دیکھ لیا تھا. کہتی افتخار بھائی میری بھابھیوں نے اور بھائیوں نے وہ سارے خواب ایک ماں کے ایک باپ کے جو میں نے دیکھے تھے کہتے چکنا چور کر دیے. اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ والی محنت تو میری ضائع ہو گئی ہے. خیر وہ اپنی زندگی میں رہنا چاہتے تھے, مجھے بوجھ سمجھتے تھے. کہتی ان کی طرف سے بھی ٹھیک ہے, ان کے جوتوں میں کھڑے ہو کے دیکھوں تو واقعی شاید میں ایک بڑی جھکی قسم کی اور کھڑوس قسم کی عورت ہوں گی جو وہ اتنی نفرت کرنے لگے تھے, میرے بھائی بھی اور ان کی بیویاں بھی. ان کے بچے ہو رہے تھے, وہ خوشیاں منا رہے تھے, مجھے مناسب یہی لگا. کہتی اب یہ جب رشتہ آیا تو میں نے ان سے کہا جی میں بات کرنا چاہتی ہوں. تو میری ان سے بات ہوئی. پتہ یہ چلا کہ ان صاحب کی پہلے شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد یعقوب ان کا نام تھا. کہتی شادی کے بعد میاں بیوی کی بنی نہیں اور ان کا ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے جو وہ بیوی لے کے الگ ہو چکی ہے اور شادی ختم ہو گئی تھی ابتدائی دنوں میں جب یہ 28-30 سال کے تھے. تو اب ان کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تنہا ہے اور ان کو اب شادی کر لینی چاہیے. کہتی یعقوب سے ملنے کے بعد. وعلیکم السلام. کہتی یعقوب سے مجھے لگا کہ شادی کر لینی چاہیے. مجھے ذرا بہتر اخلاقیات کا لگا اور میں نے جب کہا کہ میں شادی کروں گی تو میری بھابھیوں نے بھائیوں نے خوشیاں منائیں, ڈھولکیاں بجائیں. ان کے چہرے پر اتنی خوشی تھی جس سے مجھے صاف لگتا تھا یہ چاہتے ہیں کہ نکلے اپنے گھر جائے, ساڑھا پیچھا چھڈے. کہتی افتخار بھائی میں وہ بہن جس نے باپ بن کے ماں بن کے پالا ہے ان کو اور ان کی فیسیں بھری ہیں. کہتی کوئی انجینئرنگ کی اور ڈاکٹری کی فیسیں بھرے ہاں ذرا, باپ کا قرضہ اتارے 9 لاکھ روپے جو چڑھا ہوا تھا. کہتی خیر کہتی میں نے یعقوب سے میری شادی ہوئی, بڑی سادگی کے ساتھ شادی ہوئی. میں اس گھر میں آ گئی. اب یعقوب صاحب اور میں صبح فجر کے بعد اٹھتے تھے نماز پڑھنا, اس کے بعد واک پہ چلے جاتے تھے. میں ناشتہ بناتی تھی, وہ آ کے نہا کے ناشتہ کرتے تھے, آفس چلے جاتے تھے. ان کی شرط یہ تھی کہ تم نے اب جاب نہیں کرنی. کہتی میں نے جاب چھوڑ دی اور کوئی 1.5 مہینہ گزرا ہوگا. کہتی کہ اسد کو ملوانے کے لیے میں نے کہا لے آؤ ذرا میرے پاس, مجھے یاد آ رہا ہے. تو میرے بھائی اور بھابھیاں آئی ہیں, بڑی محبت سے بات کرتی رہی, پیار جتاتی رہی. یہ تو آپ کے بغیر رہتا نہیں, یہ تو روتا ہے, یہ تو ایسے کرتا ہے, ہم تو اس کو سنبھال ہی نہیں سکتے. ساتھ میں اس کے کپڑے بھی لائے ہوئے تھے. تو میں کہا کپڑے کیوں لے کر آئے ہو؟ تو کہتی میری بھابھیوں نے مجھے کہا کہ آپ کے بھائیوں نے نہیں کہنا, ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ بالغ ہے, لیکن دماغ جو ہے اس کا بچوں والا ہے. یہ راتوں کو ہمارے کمروں میں آ جاتا ہے اور یہ کبھی دوپٹہ کھینچ لیتا ہے یہ. اور وہ کہتی ہے ایسی حرکتیں کرتا بھی تھا کیونکہ وہ تو بیچارہ سینس میں نہیں ہے. تو میری بھابھیوں نے کہا کہ جی ہمیں تو خوف ہے کہ کسی دن, السلام علیکم جی, ہمیں تو خوف ہے کسی دن یہ کوئی مطلب الٹے سیدھے وقت سے گزرنے سے بہتر ہے آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں.
کہتی میں نے اسد کو رکھ لیا اور وہ بڑا خوش ہوا. میں نے کہا تم جاؤ. اس کو کافی سمجھ آتی تھی میری. کہتی شام کو میرے میاں آئے آفس سے, انہوں نے اسد کو دیکھا, بڑے خوش ہوئے, اور جب رات ہو گئی تو کوئی لینے نہیں آیا. تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ یہ اسد کیوں آیا؟ تو میں نے کہا کہ اسد اب میرے پاس رہے گا, ان لوگوں سے یہ سنبھل نہیں رہا, ایسی بھی اس کو میری عادت ہے. کہتی میرا میاں تو کتھوں چڑھیا تو کتھوں لتھیا, اس نے تو بدتمیزی شروع کر دی. کہتی اس نے بات ہی گالی سے شروع کی, اور میں حیران ہوں کہ اس شخص کو ایک دم سے کیا ہوا ہے, تو بڑا سوفسٹیکیٹڈ بن کے رہ رہا تھا میرے ساتھ. اس نے کہا جی میں نے تو اس کو نہیں رکھنا. کہتی اس نے میرے بھائی کے لیے جو لفظ استعمال کیے, افتخار بھائی, میں بیان نہیں کر سکتی. کہتی وہ بولنے بھی نہیں چاہیے. تو دوستوں اس لیے میں بھی نہیں بول رہا, اس نے مجھے بتا دیا تھا. کہتی جی میں اڑ گئی. میں نے کہا جی میرا بھائی تو میرے ساتھ رہے گا, اور تو نے جو کرنا ہے کر لے. کہتا میں فیصلہ کر دوں گا. میں کہا تو فیصلہ کر دے. کہتی میں نے طے کر لیا. کہتی بڑا بولا, بولنے کے بعد 3 دن الگ کمرے میں سوتا رہا وہ میرا میاں, اور اسد کی میں ٹیک کیئر کرتی رہی. کہتی اس کے بعد اس کا رویہ بڑا اچھا ہو گیا میرے میاں کا. کہتی ہے مجھے نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے, لیکن اس کا رویہ بہت اچھا ہو گیا. ایک دن مجھ سے پوچھتے کہ انکل کی یعنی تمہارے ابا کی کوئی زمین تھی رائمنڈ میں؟ کہتی ہاں میں نے بتایا کہ کچھ قلعے تھی, وہاں سے گندم اور چاول آیا کرتے تھے ٹھیکہ. تو بڑے خوش ہوئے, کوئی بات نہیں کی. اس کے بعد کہتی 2 مہینے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کر دی. کہتی افتخار بھائی میری ڈاکٹرز بڑی خوش ہوئی جن کے پاس میں وزٹ کر رہی تھی, اور میں بڑی خوش ہوئی. میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی. یہ سارا وقت میرا شوہر بڑے اچھے طریقے سے رہا, لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ میرے پاس اسد تھا, اور اسد کسی بھی چیز کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا تھا, اور مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اسد جو ہے وہ اس کا گلا نہ دبا دے. کہتی میں نے پھر بڑے طریقے سلیقے سے اسد کو ایک کمرے میں محدود کر دیا کہ اس کو قید بھی نہ لگے اور وہاں سے نکل بھی نہ سکے. میاں نے میرے پھٹافٹ ڈالنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ اسد کو اس کے بھائیوں کے پاس بھیجو, یا اس کو ہم پاگل خانے چھوڑ دیتے ہیں, تو کسی دن یہ بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. کہتی افتخار بھائی یہ ایک الگ مسئلہ تھا میرے لیے, اس کو ساری چیزوں کو ٹیکل کرنا. میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں 24 گھنٹے گھر پہ ہوتی ہوں, تم اس معاملے میں بے فکر ہو, جو کچھ نہیں ہوگا. وہ تشدد پسند نہیں ہے. کبھی کبھی جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ چیخو پکار کرتا ہے, تم چھوڑ دو. کہتی خیر میرے میاں کا رویہ بڑا بہتر ہوتا جا رہا تھا, بڑا پولائٹ ہوتا جا رہا تھا. تو ایک دن مجھے آ کے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری وہ جو ریمنڈ والی زمین تھی وہ ایک رہائشی اسکیم میں آ گئی ہے. میں نے کہا اچھا, یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. تو کچھ دن بعد انہوں نے آ کے کہا جی کہ تمہارے بھائیوں نے اس زمین کو بیچنے کا ارادہ کر لیا, اور اب وہ تمہارے پاس آئیں گے سائن کروانے کے لیے. تو میں خوش تو ہوئی, لیکن میں نے سوچا میرے میاں کو اتنا پتہ ہے تو میرے بھائی مجھے کیوں نہیں بتا رہے آ کے. تو کہتی میں نے ایک دن یہ آفس تھے, کہتی میں نے اسد کو ساتھ لیا, بیٹی کو لیا, میں بھائیوں کے گھر گئی, اور میں نے ان سے پوچھا کہ زمین. کہتے ہیں ہاں بس وہ ہم آپ کو بتانے ہی والے تھے, ماشاءاللہ کروڑوں روپے کی زمین ہو گئی ہے, اور ایسے ہے اور ویسے ہے اور ایسے ہے. تو میں نے کہا کہ تم کم از کم مجھ سے ذکر تو کرتے. تمہیں پتہ ہے تمہارے بہنوئی نے آ کے مجھ سے بات کی ہے, اور مجھے بے عزتی محسوس ہوئی ہے کہ میرے بھائی مجھ سے اتنا دور ہو گئے کہ میری زمین میرا حصہ اس کے اندر موجود ہے, اور میرا شوہر مجھے آ کے بتا رہا ہے, جبکہ میرے بھائی مجھ سے چھپا رہے ہیں. انہیں بدتمیزی, انہیں چھپانے والی کیا بات ہے, اور فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, ابھی کون سی بک گئی ہے, ابھی تو آپ کے سائن انگوٹھے ہونے اور فنا ہونا ہے. مطلب انہوں نے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیا. کہتی میں بیٹی کو اور اسد کو لے کے شام کو اپنے گھر واپس آ گئی. کہتی ہے میں گھر آئی تو میاں مجھ سے پوچھے ہاں جی کیا بات ہوئی, کتنے کی بیچ رہے ہیں, کب بیچ رہے ہیں, کتنے پیسے ملیں گے. کہتی میں نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے, اور میرے میاں مجھ سے جھگڑا کریں تو بکواس کر رہی ہو, اور تمہیں سب پتہ ہے. تو کہتی اب روز کی یہ بحث شروع ہو گئی. کہتی ایک دن میری بھابھیاں تحفے لے کے اور مٹھائیاں لے کے اور بھائی آئے ہیں, اور آ کے انہوں نے
بڑی چاپلوسی کی، بڑی محبت کی باتیں کی. میں نے کہا خیریت ہے، کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں چاہیے، بس وہ زمین کا سودا کر لیا اور اتنے کروڑ روپے کی وہ جا رہی ہے، تو آپ جو ہے نا وہ کر دیں، سائن کر دیں. اب وہ سائن یہ تھے کہ پہلے وہ ہونی تھی، کیا بولتے ہیں، وراثت بننی تھی عدالت سے، اس کے بعد پاور آف اٹارنی بڑے بھائی کو دینا تھا. کہتی میں نے دستخط سائن انگوٹھے کر دیے اور وہ بڑا شکریہ ادا کر کے چلے گئے. کہتی اس کے بعد 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے. میں پوچھ رہی ہوں کیا بنا؟ ہاں جی ہو رہا ہے، عدالت کا فیصلہ آ گیا جی، فلاں ہو گیا جی، ریٹ ہو گیا جی. کرتے 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 ایک دن میرے میاں آئے اور انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ تیرے بھائیوں نے 84 کے 80 کروڑ روپیہ ان کو مل گیا اور انہیں تجھے جھنڈی کرا دی ہے، اور اب تو اپنے گھر جا، ان سے پیسے لے کر آ، اپنا حصہ لے. کہتی میں 2-3 دن نہیں گئی. اس کے بعد کہتی میں گئی، میں نے جا کے بھائیوں سے بات کی تو انہوں نے کہا ہاں جی ابھی پیمنٹ نہیں ہوئی، ہو گیا ابھی پیمنٹ نہیں. کہتی اتنی بات کی اور بات ٹال گئے. میں واپس آ گئی، میں نے آ کے بتایا میاں کو کہ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سودا شودہ ہو گیا ہوگا، ابھی پیمنٹ نہیں ہوئی. کہتی میرے میاں نے کہا اچھا. 2 دن کے بعد آئے، انہوں نے میرے سامنے ثبوت رکھ دیے کہ پیمنٹ ہو چکی ہے اور پیسے جو ہیں وہ بڑے بھائی کے اکاؤنٹ میں گئے جو ڈاکٹر صاحب ہیں. کہتی مجھے بڑا طیش آیا اور پیمنٹ ہوئے بھی 10-15 دن ہو چکے تھے. کہتی میں اسی وقت گئی ہوں. اب کہتی میرے گھر کے حالات کو بہت بہتر نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں اس کا میاں ریٹائر ہو گیا، اس کے بعد تو پینشن ملنے لگی. جو ان کو پیسے پوسے ملے تھے اس میں میاں نے ایک گاڑی لے لی اور کچھ تعمیرات کرا لی تھی گھر میں. تو کہتی جب میں اپنے بھائی کے پاس گئی ہوں، میں نے ان سے جا کے کہا ہے کہ میرا حصہ، تو انہوں نے کہا جی کہ دے دیں گے، ابھی تو پیمنٹ نہیں ہوئی. تو میں نے ان کے سامنے رکھا کہ یہ پیمنٹ ہو چکی ہے. کہتی اب گھر کا نقشہ بدل گیا، تینوں بھائیوں نے گاڑیاں لے لیں، بھابھیوں کے کپڑے بدل گئے، گھر میں مرمت ہو گئی، اب وہ میرا حصہ نہیں دے رہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی بے فکر رہیں، ہم نے ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کی ہے اور آپ کو صرف 6 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. 6 مہینے کے بعد 1-1 روپے کا حساب دے کے ہم آپ کے پیسے دے دیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا. کہتی میں واپس آ گئی. میاں پھر میرے پیچھے پڑ گئے کہ تو واپس آ گئی ہے، پیسے نہیں لائی. کہتی میں نے میاں کو بتایا کہ انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، 6 مہینے کے بعد وہ میری پیمنٹ کر دیں گے. کہتی میرے میاں نے کہا کہ 6 مہینے کے بعد تجھے ٹھینگا بھی نہیں ملنا اور انہوں نے تیری جھنڈی کرا دی ہے. کہتی 6 مہینے جیسے تیسے. کہتی میں نے نہیں پوچھا بھائیوں سے، میرے میاں نے میری زندگی عذاب کر دی. کہتی 6 مہینے کے بعد میں گئی ہوں اور میرے میاں نے کہا کہ اگر تو حصہ نہ لے کے آئی نا اپنا گھر کا بھی اور زمین کا بھی. تو میں نے کہا گھر تو ابھی بکا نہیں. اس نے کہا جی گھر وہ تینوں رکھے اپنے پاس، تیرے بھائی اسد کا حصہ بھی تجھے دیں جو پیمنٹ آئی ہے ان کے پاس زمین کی، اور اپنے حصے کے پیسے جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں وہ سارے تو نے لے کر آنے حساب کر کے. کہتی ہے ایک مجھے رقم بتا دی کہ اتنے کروڑ بنتے ہیں تیرے، لے کر آ. کہتی افتخار بھائی میں گئی ہوں، میں نے اپنے بھائیوں سے جا کے بات کی اور میں نے کہا جی یہ اتنے پیسے میرے بنتے ہیں اور اس میں سے بھی کچھ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، تو تم مجھے میری پیمنٹ کر دو. کہتی بھائیوں نے مجھے کہا کہ پیمنٹ تو ہم کر دیں گے لیکن ہم آپ سے تعلق نہیں رکھیں گے، آپ پیسے لے لیں اور اس کے بعد آپ کا ہمارا جینا مرنا ختم ہو جائے گا. کہتی اب میں نے جب یہ ڈاکٹر نے بات کی تو میں نے انجینئر سے کہا سمجھا اس کو کیا بکواس کر رہا تھا. اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں رشتہ چاہیے یا پیسے چاہیے؟ اور فلاں بہن نے بھی اپنے بھائی کو چھوڑ دیا، فلاں بہنوں نے اپنے بھائی کو حصہ چھوڑ دیا، تم ہمیں کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتی. ریحانہ کہتی افتخار بھائی میں حیران تھی کہ یہ وہ میرے بھائی ہیں سچی مچی جن کی میں طہارت کروایا کرتی تھی، پیمپر بدلتی تھی، ان کو گودوں میں لے کے لوریاں سناتی تھی. میں نے ان کو اپنے سامنے بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھا اور ان کے پھلنے پھولنے میں، ان کے پلنے میں میری خون پسینے کی کمائی شامل تھی.
اور وہ بھائی آج اپنی بہن سے کہہ رہے ہیں 50 52 55 سال کی بہن سے کہ اگر تو نے تعلق رکھنا ہے تو پیسے چھوڑ دے، اگر تو حصہ لے گی تو ہم تجھ سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیں گے۔ کہتی ہے سگے بھائیوں کی بات بتا رہی ہوں۔ کہتی میں نہیں کہتی کہ کالے سر والی کے آنے کے بعد انسان بدل جاتا ہے، مطلب بیویوں کے آنے کے بعد۔ کہتی میرا اپنا خون ہی سفید ہو گیا۔ کہتی میں روتی ہوئی اپنی بیٹی کو رسد کو لے کے اس گھر سے آ گئی۔ جب میں گھر آئی ہوں بڑا روئی۔ شام کو میاں آیا تو انہوں نے پوچھا ہاں جی پیسے؟ تو میں نے ان سے کہا جی کہ میں نے ان کو پیسے بھی چھوڑ دیے اور میں ان سے ملنا بھی چھوڑ دوں گی۔ تو میرے میاں نے کہا کہ اگر تو نے ان سے پیسے نہ لیے تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، 1 منٹ میں ہاتھ پکڑ کے سڑک پہ کھڑا کر دوں گا، اسے پیسے لے کر آ۔ تو یہ بات جب میں نے اپنے بھائیوں کو بتائی کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ رہا ہے اور میرا میاں مجھے کہہ رہا ہے کہ میں طلاق دے دوں گا، تو میرے بھائیوں نے کہا کہ یہ تو ڈرامہ نہ کر، تو ہمیں دباؤ دے رہی ہے کہ پیسے نکلوا لے، تیرے میاں کی تیری ملی بھگت ہے اور وہ نکالتا تو نکل جاؤ اس گھر سے، ہم تجھے 2 کمرے دے دیں گے، ہمارے پاس آ جائیں، لے لے طلاق اس سے۔ کہتی یہ الفاظ میرے بھائیوں کے جاہل نہیں ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ پیسے کی طاقت ایسی ہوتی ہے، پیسہ ایسا نامراد ہوتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ کہتی افتخار بھائی میں اس وقت بڑی شدید تکلیف میں ہوں، اب مجھے بتائیں کہ زندگی کے اس موڑ پہ جہاں پر ایک طرف دریا ہے دوسری طرف کھائی ہے، کہاں جاؤں؟ اور یہ رونے لگی۔ دوستو میں نے بہت کچھ سینسر کر کے ریحانہ کی کہانی سنائی ہے، بڑی تکلیف دہ کہانی، اور بہت ساری ریحانہ ایسی ہیں جن کے بھائیوں نے، بے شک انہوں نے ریحانہ کی طرح بھائیوں کی لیے محنت نہیں کی ہوگی، لیکن بہنوں کا حصہ نہیں ملا ماں باپ کے مرنے کے بعد یا باپ کے مرنے کے بعد۔ بھائی بغیرتی پہ اتر آئے جنہوں نے اپنی بہنوں کو حصے نہیں دیے۔ دوستو ریحانہ نے جب مجھ سے پوچھا کہ افتخار بھائی میں کیا کروں، تو میں نے اسے کہا بہن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے میاں موصوف نہایت گھٹیا اور لالچی آدمی ہیں، ان کا تو حق ہی نہیں بنتا، یہ آپ کا اور آپ کے بھائیوں کا معاملہ ہے، آپ پیسے چھوڑیں، آپ لیں، آپ معاف کر دیں، آپ قسطوں میں لیں، آپ کے شوہر کا نہیں بنتا۔ تو یہاں سے یہ سمجھ آ گئی کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ دخل اندازی کرنے والا ہے اور دخل در معقولات سے کام لے رہا ہے، اور ایک لالچی آدمی ہے، اس نے اتنی نظر رکھی ہوئی تھی زمین بکنے تک ساری وہ ریکی کرتا رہا، تو اس کا مطلب وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ لیکن اب یہی شوہر ہے تو پہلے تو اپنے شوہر کو یہ سمجھائیں کہ شٹ اپ، تیرا کوئی تعلق نہیں ہے میری جائیداد سے، میرے باپ کی وراثت سے، اور وہ ایسی اگر بات کرے اور اپنے بھائیوں سے حصہ نہ لینے کی پاداش میں آپ کو چھوڑ دے، تو بیٹا اس فیصلے کو قبول کر لینا، آپ کے میاں کا بالکل حق نہیں بنتا۔ وہ مرد جو اپنی بیویوں کو زد و کوب کرتے ہیں، دھکے دے کے گھر سے نکالتے ہیں کہ وہ اپنے باپ سے حصہ لے کر آئے، دے آر ٹیکنگ رانگ۔ آپ کا کیا کام ہے بھائی؟ اس کا شرعی حق ہے، وہ رکھے، وہ چھوڑ دے، آپ کون ہے پوچھنے والے؟ تو ان بے شرم مردوں سے گزارش کروں گا جو بیویوں کے حصوں پر نظر جمائے بیٹھے ہیں کہ شرم سے ڈوب کے مر جاؤ، تمہاری بیوی اپنے باپ سے لائے نہ لائے چھوڑ دے، تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ اور دوسری بات میں ایسے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ڈگری تو فارغ کراتی تسی، انجینئر صاحب، اور پائلٹ وہ جہاز ہی بن گیا تھا، خیر اللہ نے اس کو راہ راست پہ لے آیا اور اس کی بہن کی دعائیں کام آ گئیں۔ شرم کریں آپ لوگ بھائی، اپنی بہن کا حصہ مار کے آپ کب تک کھا لیں گے؟ آپ کے بچے کب تک پہن لیں گے؟ اگر آپ کے بچوں کو یا بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کسی کینسر ٹائپ کسی بیماری میں مبتلا کر دیا تو یہ پیسہ آپ کے کام آئے گا نہیں۔ ایک بیماری گھر میں گھس جائے نا، ایک بڑی مہلک بیماری، جائیدادیں بک جاتی ہیں، مربے بک جاتے ہیں۔ خدارا شرم کریں، اپنی بہن کے ساتھ اتنا ظلم مت کریں، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، خدا کا خوف کریں۔ مجھے ریحانہ نے یہ کہانی سنائی، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور ادھر سے میری بہن ریحانہ رو رہی تھی۔ تو میں نے ریحانہ سے کہا کہ بیٹا پیسے تو آپ نے لے لینے ہیں،
اور بھائیوں سے کہنا بس ٹھیک ہے کہ رشتہ داری ختم، پیسے لے لو۔ میں کہا بہت اچھا سودا ہے، پہلے بھی انہوں نے کون سی رشتہ داری رکھی ہوئی آپ سے، یک طرفہ رشتہ داری نبھاتے آپ کا یہ حال ہو گیا، تو اب اپنی اولاد کے ساتھ اور خاص طور پہ اسد کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہونے دیجیے گا۔ پیسے لے لیں جو دے رہے ہیں آپ کو، جتنے کروڑ دے رہے ہیں لے لیں، اور ان سے کہیں تعلق ختم، وہاں سے واپس آ جائیں۔ اور یہ پیسے آپ پراپرٹی خریدیں، بزنس کریں، یا بینک میں کوئی اکاؤنٹ کھلوا کے ماہانہ اس پہ پروفٹ لیں، اپنے میاں کو مت دیجیے گا۔ اور اگر آپ کا میاں بھی اس بات پر مصر اور پیسے مانگے، میں تو حیران ہوں، 60 سال کا ریٹائر ہوا ہے تو، 62-63 سال اب تیری عمر ہو چکی ہوگی، تو پیسے کی کرنے نے؟ اور اتنا ظالم آدمی یار، اگر تو 63 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد اس قدر ظالم ہے کہ بیوی کے حصے پر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے بڑھاپے میں، تو جوانی میں کتنا ظالم ہوگا۔ تو وہ جو پہلی بیوی تو یہ چھوڑ کے گئی تھی، وہ بالکل ٹھیک گئی ہوگی۔ معافی چاہتا ہوں ریانہ بہن، اپنے میاں کو سنا دیجیے گا یہ۔ تو بہن، میں تو آپ سے یہ کہوں گا، چپ کر کے اپنا حصہ لیں اور لکھ کر دیں کہ آپ کا میرا رشتہ ختم، اور میاں صاحب کو بالکل ٹھینگا دکھائیے گا کہ یہ میرے پیسے ہیں، اپنی مرضی سے آپ دینا چاہیں تو ضرور دیں، لیکن وہ تعصب سے اور روب جما کے وہ آپ سے پیسے کلیم نہیں کر سکتا آپ کا میاں، اس کا کیا تعلق ہے جائیداد سے۔ اور یہ بغیرتی بہت جگہ پہ ہوتی ہے جی ہمارے یہاں، جہاں ماں کو حصہ لے گیا نہیں تو طلاق۔ بے شرم لوگ ساری زندگی خود تو کچھ کر نہیں سکتے، بیویوں کے حصوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ تو دوستوں، میں نے جو اس کو مشورہ دیا آپ نے سن لیا، آپ ریحانہ بہن کو کیا مشورہ دیں گے ضرور کمنٹ سے بتائیے گا، اور میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی اولاد کا حصہ دے دیا کرو یار۔ یہ حصے کیا کرنے ہیں، اتھی رہ جانا نہیں سب کچھ۔ یہ شاہی قلعہ جنہوں نے بنایا تھا بادشاہوں نے ہزاروں سال پہلے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی کلیم کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو آگے کہے جی شاہی قلعہ میرے دادے دا تو ٹکٹ مینوں دیو۔ قلعہ ہے، قلعے میں رہنے والے نہیں ہیں، دعوے دار نہیں ہیں، کوئی ہرکارہ نہیں ہے، کوئی باادب با ملاحظہ ہوشیار کہنے والا باادب سفیر نہیں ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ریحانہ کیا کرے۔ مجھے دیجیے اجازت، باقی جناب سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔